حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک آپ کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، مختصر سی تاریخی آپ کے دستیاب ہوتی ہے۔ حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہندوستان جو کفرستان تھا کسی دور میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی منامی بشارت کے ذریعے آپ کو ہندوستان روانہ کیا۔ تاریخ سے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا انقلاب لایا، تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے 95 لاکھ آدمی آپ کی صرف آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے۔ 95 لاکھ آدمی، مشہور واقعہ سب جانتے ہیں روایت۔ جہاں آپ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو اللہ نے بنایا، وہیں پر آپ کے جو جید منتخب خلفاء حضرات تھے وہ بھی بڑے اکابر اللہ والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں ہے، خواجہ سرکار کے خاص خلیفہ ہے، آپ سے فیض یافتہ، آپ کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بنے پھر ہندوستان میں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ایسے ہی مشہور بزرگ ہیں۔ پاک پٹن میں جہاں پر آپ کا مزار ہے آج کل پاکستان میں ہے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایسے اولیاء ہیں جو اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز، نظام الدین سرکار جو دلی میں ہے، آپ کی شہرت تو ہر کسی کی زبان پر ہے۔ واقعات میں آتا ہے یہ تمام حضرات جہاں اپنی ذات میں محنت کر کے لوگوں کو اللہ سے دین سے قریب کرتے رہے، علاوہ اس کے اپنی زندگی میں ہی اپنے خلفاء کو منتخب کر کے ہندوستان کے کئی حصوں میں روانہ بھی کیے تاکہ وہ لوگ جا کر اللہ کے بندوں کی ہدایت کا کام کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ 700 افراد کو ہندوستان کے مختلف حصوں کی طرف بھیجے ہیں، ایک روایت میں 1400 لوگوں کو، دونوں بھی روایتیں دیکھا۔ صرف حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر کے جن پیروں کا میں نے ذکر کیا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ آپ کا خلیفہ ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، اور آپ کا خلیفہ ہے خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ جو دکن میں ہے، قطب دکن جن کو کہتے ہیں، یہ دکن کے پورے علاقے میں آپ کی وجہ سے اسلام اور اللہ والے بنے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 700 افراد کو یا 1400 لوگوں کو دکن کی طرف روانہ کیا، یہ ایریے کی طرف۔ تو اورنگ آباد، خلد آباد سے لے کر یہ تلنگانہ، آندھرا، یہ تمام ایریوں میں وہ لوگ پھیلے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک ہستی ہے حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ، انہی میں سے ایک ہستی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلفاء یا آپ کے فرستادے جن کو آپ نے ہندوستان کے مختلف حصوں کی طرف تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا، انہی میں سے ایک ہستی ہے حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں یوں تو اللہ والوں کو پہچاننے کا ان کی حقیقی علامت ایمان و تقوی ہے، وہ ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو جب ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ والے تو اپنے اس مقام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ ان کا جو مقام اللہ کے پاس ہے وہ بندوں میں آشکارا ہو،
اس سے بچنے کے لیے اللہ والوں نے کئی ترکیبیں کی ہے. ایسے کئی واقعات تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں. وہ لوگ ظاہر کرنا نہیں چاہتے، لیکن تب بھی کبھی اللہ کو مقصود ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں، تو ان کے کوئی کرامت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہے کہ آپ کے بے شمار کرامتیں مشہور ہیں، ایک دو نہیں، کثیر الکرامات کے صاحب ہے پیران پیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامتیں بھی منقول ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو آپ کے پیر نے طلب کیا، آپ کو آپ کے پیر نے طلب فرمایا، تو اسی آن آپ یہاں سے، پیر حضرت نظام الدین محبوب الہی دلی میں رہتے ہیں، اسی آن آپ دلی میں پہنچ گئے یہاں سے. ایسے کئی واقعات قرآن سے خود ثابت ہے. ہم کو اگرچہ کہ عجوبہ لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کے اولیاء کے لیے یہ سب کام کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. جب اللہ کے لیے ایسا کام مشکل نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کو ہی اللہ کے اولیاء کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ دوست اپنے دوست کی مدد کرا تو اللہ جو کر سکتا ہے وہ کام اللہ اپنے اولیاء سے بھی ظہور فرما سکتا ہے. ایسے خرق عادت جو ایمان والوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے ظاہر ہوتا ہے، اسی کو اصل میں کرامت کہتے ہیں. تو ایسا لمحہ بھر میں آپ یہاں سے دلی پہنچ گئے اور واپس آ گئے. اسی لیے آپ کا نام بادپا پڑا بول کے. باد کہتے ہیں ہوا کو، یعنی ہوا خود ان کے پاؤں بن گئے. پاؤں سے آدمی چلتا ہے، یہ ہوا کے ذریعے چلنے والے بنے. ہوا تو لمحے بھر میں جہاں چاہے وہاں پہنچ جاتی ہے. سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسا دور کی چیزیں ہیں، لمحے بھر میں لانا، قریب کرنا، یہ اللہ والوں کی کرامت میں سے ایسی کرامت ہے جس کا تذکرہ قرآن میں خود اللہ نے کیا، اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. مشہور واقعہ میں مختصر کہہ رہا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ ایسے نبی تھے جہاں نبوت بھی اللہ نے آپ کو دی تھی، وہاں پر سلطنت بھی دی تھی، بادشاہت بھی. اور ایسے بادشاہ، عام بادشاہوں کو صرف انسان ہی تابع رہتے ہیں. یہ ایسے بادشاہ تھے جن کے لیے جنات، شیاطین، ہوا، ہر چیز تابع ہے. ایسے حکمرانی کرنے والے بادشاہ دنیا میں دوسرے نہیں گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں، آپ کو معلوم ہوا، تفصیلی واقعہ ہے کہ یمن کے ملک میں ایک خاتون حکمراں ہیں اور بڑے شان اور شوکت کے ساتھ وہ حکومت کرتی ہے. آپ کے تابع ایک ہدہد تھا، ایک پرندہ ہے، وہ ہر جگہ کی خبریں آپ کو پہنچاتا تھا. تو ہدہد نے آ کر ایک دن خبر کیا کہ یمن میں سبا کے مقام پر ایک خاتون ہے جن کا نام بلقیس ہے، وہ وہاں کے حکمران ہیں اور اتنے کر و فر کے ساتھ وہ حکمرانی کرتے ہیں کہ ان کا تخت خود بڑے عجیب اور انوکھا تخت ہے کہ ایسا کوئی تخت شاہی دوسرے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. ایسی تخت کے حامل ہے. تو بہر طور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دعوت دیے. وہ تفصیلی واقعہ ہے، وہ اپنے مملکت سے سلیمان علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو چونکہ ان کو اپنے تخت پر بڑا ناز تھا، اس کی بڑی حفاظت بھی وہ کرتے تھے. وہ تخت 80 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 80 ہاتھ اس کی بلندی ہے، اور وہ سونے سے تعمیر کردہ ہے اور اس کے پائے جواہرات کے ہیں، اور بھی اس کے کئی خوبیاں ہیں. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب نکلی ہے بلقیس، تو یہ تخت کو ایک ایسے گھر کے اندر لاک کر کے رکھا، اس کے اطراف میں اور ایک گھر بنایا، اس کے اطراف میں اور ایک گھر بنایا. ایسے 7 گھر، ہر ایک مقفل ہے. ایک گھر کے اندر دوسرا گھر، وہ گھر کے اندر تیسرا گھر، ایسا 7ویں گھر کے اندر ہر گھر لاک کر کے قفل لگا کے وہ آئی ہے. سلیمان علیہ السلام
آپ کی نبوت اور اللہ کی طرف سے آپ کی جو مدد ہوتی ہے یہ دکھا کر ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے پاس جمع لوگوں سے سوال کیا، ایکم یأتونی بعرشہا، قرآن میں ہے، سورۃ النمل میں ہے، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے اس تخت کو میرے سامنے لے کر آئے؟ تو قال عفریت من الجن، آپ کے سامنے ایک جن کا عفریت بیٹھا ہے، یعنی ایک جن، چونکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ اس نے کہا انا آتیک بہ ان تقوم من مقامی، ایسے ہی کچھ الفاظ ہے کہ میں اس عرش کو لا سکتا ہوں آپ اپنے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ آپ کسی کام کے لیے جب بیٹھتے تو اس کے لیے ایک عام وقت ہوتا ہے، تو اس محفل سے مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لے کر آ سکتا ہوں۔ آپ ہے بیت المقدس میں اور یہ ہے یمن میں۔ بیت المقدس سے یمن تک تقریباً آج کے حساب سے 2000 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اتنے دور پر محل کے اندر جو تخت کو وہ محفوظ کر کے لاک کر کے آئی ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ابھی وہ پہنچنے کے لیے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، وہ قریب آ رہی ہے۔ آپ کو اطلاع مل گئی کہ بلقیس قریب آ گئے، اتنے میں آپ بول رہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو کون میرے سامنے حاضر کرے گا؟ تو یہ جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں آپ اٹھنے سے پہلے۔ آپ بولے نہیں، اور جلد ہونا۔ تو پھر ایک بندہ جس کے پاس قرآن کہا ہے کہ علم من الکتاب، کتاب کا علم جس کو دی گئی ہے، ان کا نام مفسرین نے لکھا ہے آصف بن برقیہ۔ ایک بندہ، ایک انسان، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنے پلک ایسا جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں، حاضر کر سکتا ہوں۔ 2000 کلومیٹر کے دور، قرآن ہے یہ، اگر آپ انکار کریں گے تو کافر ہو جائے گا کوئی بھی۔ اتنے دور کے مسافت پر جو تخت ہے، جو اتنے گھروں کے اندر مقفل ہے، ایسا پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لا لیا، حاضر کر دیا ہوگا۔ اس کے ہیرے جواہرات جیسے پورے کے جوں کا تم۔ آنے کے بعد آپ کہا اس کے جواہرات کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بدل دو تاکہ انہیں پہچانتی یا نہیں پہچانتی دیکھیں گے۔ تو خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو بہرطور کسی دور جگہ تک پہنچ جانا انسان، یہ اللہ والوں کا کمال ہے، یہ اللہ کے ولی کا کمال ہے۔ تو آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی اور ہم کے ولی ہے، ان کو جب اتنی طاقت حاصل ہے، سید احمد بادی رحمۃ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کے امت کے ولی ہے، ان کا درجہ تو اور اونچا ہے۔ بنی اسرائیل کے اولیاء سے بڑا درجہ ہے نا محمد الرسول اللہ کے امت کے اولیاء۔ تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اور پھر یہ حضرات یہ جو کرتے ہیں، ان کا جو کمال ہے اس کے وجوہات الگ ہے۔ بندہ جب اللہ کو جاننے والا بنتا ہے اور اس جانتا پن کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کے جو صورتیں ہیں، اس حساب سے بندہ جب اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے، بندہ جب اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے، حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل احکام کے حساب کے نوافل بھی ہے، ایمان کے حساب کے نوافل بھی ہے، معرفت کے حساب کے نوافل بھی ہے، توحید کے حساب کے نوافل بھی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نوافل ایک ایسا عنوان ہے، ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا نفل ہے، نفل نماز ہے، روزے کا نفل ہے، زکوٰۃ کا نفل ہے، حج کا نفل ہے، ویسا ہی کلمے کا بھی نفل ہے، ایمان کا بھی نفل ہے۔ یہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا جب قریب ہوتا ہے تو اتنا قریب ہوتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ وہ بندہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنت بصرہ الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ وسمعہ الذی یسمع بہ، اور اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہا،
اور میں اس بندے کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کون بنتا ہے وہ راہ؟ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو ایک عام آدمی آسانی تو سمجھ تو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ، اس کو نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، اور کسی بندے کا کان، آنکھ وغیرہ اللہ کبھی بن بھی نہیں سکتا۔ پھر کہنا کیا مقصود ہے؟ وہ سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، ایسا کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اس قدر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو کہ اس کے پاؤں خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں بنتا ہوں، تو پھر وہ قدم اٹھائے تو ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم کہاں رہے گا؟ کہاں تک وہ نہیں جا سکتا؟ وہ یہ کام اپنے خود سے نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے اتنا قرب اور تعلق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس بندے کے ہاتھ سے، اس بندے کے جسم سے ظاہر فرماتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت سے ایسا دیکھتا ہے کہ ہم جیسا دیکھتے ہیں ویسا دیکھنے والے نہیں رہے۔ اسی لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ والے گزرنے کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ان کی بصارت اللہ کی بصارت سے وہ لوگ دیکھنے والے ہیں، وہ بصارت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ لوگ قریب کے بھی دیکھتے ہیں، دور کے بھی دیکھتے ہیں، وہ لوگ زمین کے اوپر رہتے وقت بھی دیکھتے ہیں، زمین سے پردہ کرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بصارت میں یہ پاور اللہ تعالیٰ اس کے قرب کے منازل کو طے کرنے کی وجہ سے اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ آگ دیکھے ہیں، دیکھے یا نہیں دیکھے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جلاتی ہے نا؟ آگ جلاتی ہے۔ یہ آگ میں اگر یہ کہ لوہے کو آپ ڈال دو اور تپاؤ، یہ لوہا جو کالا ہے، تاریک ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی بولو آگ کی لالی آنا شروع ہوگی، ہے نا؟ آپ جتنے تپاتے جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد آگ کے انگار کون سا ہے اور لوہا کون سا ہے پہچان آپ کو مشکل ہوگی۔ یہ آگ بھی اپنی زبان حال سے یہ لوہا بھی کہہ اٹھے گا انا النار، کہ میں کون ہوں؟ اب میں ہوں لوگا، لیکن میں آگ کے اتنے قریب ہو گیا اور آگ میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا، اب لوہا نظر نہیں آ رہا ہے، لوہے پر کس کا غلبہ ہے؟ آگ کا غلبہ ہے۔ اگر کل کی طرح لوہا سمجھ کر پکڑو گے، جیسا آگ جلائے گی ویسا ہی یہ لوہا آپ کو جلا کر رکھ دے گی۔ کیا کیا لوہا؟ بولو، آگ کا قریب ہوا، لوہے کی خاصیت مغلوب ہو گئی، آگ کی خاصیت اس پر غالب آ گئی۔ جیسے لوہے کو اپنے نقص کو دور کر کے آگ کے قرب کی وجہ سے کمال پیدا لوہا کر سکتا ہے، یہ تو انسان ہے، یہ اشرف المخلوق ہے، اللہ اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ سب سے زیادہ اگر اثر پیدا کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، سب سے زیادہ اثر قبول کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ سے لوہا آگ ہو گیا۔ کیا لوہا ہی ہے، آگ ہی ہے۔ آگ لوہا نہیں ہوا ہے، آگ لوہا نہیں بنی، لوہا آگ بھی نہیں بنا۔ لوہا ہے، آگ ہے، لیکن لوہا اپنے صفت کو مغلوب کر کے آگ کی صفت کو اپنے میں غلبہ دے دیا۔ بلا تمثیل، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، بات کے قریب ہونے کے لیے ایک مثال آپ کو سمجھائے، ایسا ہو سکتا ہے تاکہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا زمین پر، لیکن نبیوں کو جو نور والے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے رسول کو بھیجے ہیں، ان کے نور سے استفادہ کر کے اگر یہ بندہ نور والے اللہ کا قریب ہونا چاہے تو اس قربت کے عوامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی ایسا ہی کمال پیدا کرے گا کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کی دیکھنے کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں، میری آنکھ ہے۔
انہیں میری بصارت سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، میرے پاؤں سے یہ چلنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کو پاؤں لگنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پاؤں ہوتا بھی نہیں۔ اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، لیکن باوجود قرب کی وجہ سے یہ کمال اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اس کا جب کبھی ظہور ہوتا ہے اسی کو لوگ کہتے ہیں یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار، کب تک وقت ہے؟ بس کر دیں گے، میں اپنی آخری بات بول رہا ہوں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں سکون سے سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں۔ میرے لیے کوئی وقت وغیرہ مقرر نہیں ہے، میں ایسا کوئی مقرر مولوی نہیں ہوں۔ آپ لوگ دعوت دیے، خوشی میں آ کے بیان کر رہا ہوں، بس وہی ہمارے آپسی محبت اور تعلق ہے، جو ہم آئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھیں گے ہم بولیں گے، مغرب تک بیٹھے تو مغرب تک، عصر تک بیٹھے تو عصر تک بولیں گے انشاءاللہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی اپنی مصروفیات سب کو ہوں گے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بے شمار اولیاء کو دنیا میں رکھا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ایسے اولیاء کا دور ختم ہو گیا ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، اللہ ان کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونا، یہ اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کے اولیاء بنے ہیں، کیسے بنے؟ کیا ہم بھی کسی طرح اللہ والے ان کی طرح تو نہیں بنے، کم سے کم ان کے قدموں کے دھول کے برابر ان کے غلام تو بن سکتے ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں، وہ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ادنا سے ادنا چیز کو بھی وہ کمال عطا کرتا ہے جو اعلیٰ چیز کو حاصل ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک بڑے آدمی ہے، اس کو اگر کوئی دعوت دیے تو دعوت میں جہاں وہ آیا، انہیں جو جوتا پہنا وہ جوتا بھی خود بخود وہاں پہنچے گا نا، انہیں تو منسٹر ہوگا، جوتا تو منسٹر نہیں ہے، صرف کیا ہے اس سے ایک نسبت ہے، بس منسٹر سے نسبت ہے، منسٹر جہاں گیا اس کا جوتا بھی گیا۔ اور اسی طرح نسبت رکھنے والے اور لوگ بھی کبھی جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں، انہوں جو کھاتے ہیں یہ لوگ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، سب نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے ولی بنیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بننا چاہیے، ہماری بھی کوشش اور عزم یہی ہونا۔ ہمارے آقا یہی چاہتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امت کے ہر فرد اللہ کے محبوب اور ولی بننا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ہماری اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہوں گے؟ ہم اگرچہ کہ چپراسی بھی ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ میرا بچہ کلکٹر رہنا بول کے دعا کرتے ہیں ماں باپ۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ماں باپ ہو کر اتنی محبت ہم کو ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے اولاد بننا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑے مقام پر تو کوئی نہیں ہے، اور وہ تقسیم کرنے کے لیے اللہ آپ کو کائنات میں بھیجا ہے، اور اولاد کو ہم جتنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول ہم کو چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے حق میں سرکار کیا چاہتے تھے ہوں گے؟ کیا چاہتے تھے ہوں گے؟ سب غوث اعظم جیسا بنے، سب خواجہ سرکار جیسا بنے، سب احمد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بنے، سب اللہ کے ولی بنے۔ ہمارے اندر بھی یہ خواہش، یہ تڑپ ہونا، اگر ہم سرکار کے حقیقی غلام ہیں، ہمارے آقا جو مقام پر فائز ہے اس کا اگر ہم کو یقین ہے، اور ان کی آپ کی غلامی پر اگر ہم کو واقعی ناز ہے، تو پھر ہم وہ سب بننے کی کوشش کرنا جو زمانے میں اللہ والوں نے بن کے دکھایا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوچنے کی کیا وجہ ہے؟ کمی کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ بنتے ہیں جو بھی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں، اور وہ محمد الرسول اللہ ہمارے رسول ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ بننے کی پوری صورتیں موجود ہیں۔ ہم اگر خود سے نہیں بننا چاہتے ہیں، جو نہیں بننا چاہتا ہے تو زبردستی اللہ کسی کو بناتا کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ چاچا ہو کہ ابو لہب محروم ہوا ہے تو ہمارا تمہارا کیا شمار ہے؟ رشتہ داری وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن سامنے والے کے اندر اگر تڑپ ہو، وہ اگر بننا چاہتا ہے، تو پھر کیا بنیں گے، کہاں تک بنیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنے درجے تک آج بھی کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ اللہ کے محبوب بنے کیسے؟ میں دو ہی بات بول کے اپنی بات کا خلاصہ کروں۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں. ہم کو سب خوف ہے، موت کا خوف ہے، کئی چیزوں کا خوف ہے، لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ان کو کوئی لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں رہتا. ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا. ہم کو ہماری زندگی میں کئی چیز کے کھونے پر سب کیا ہے؟ غم ہوتا ہے. جو ہم بننا چاہتے تھے ویسا نہیں بنے، ہم کو غم ہوتا ہے. ہمارے پاس جو نعمتیں تھیں وہ نعمت جب سلب ہوتی ہے تو ہم کو غم ہوتا ہے. ہماری زندگی میں یہ سب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا میرے اولیاء، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو خوف نام کی کوئی چیز نہیں، حزن نام کی بھی کوئی چیز نہیں. پھر ان کی یہ خاصیت، یہ مقام تک وہ لوگ کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے. کون ہے یہ اولیاء؟ ان کا کورس کیا ہے؟ ان کا سلیبس کیا ہے؟ یہ کون سے ڈگری رکھتے ہیں جس کی وجہ سے خوف و حزن سے اللہ نے ان کو بری کر دیا؟ یا SSC پاس ہونے سے، یا مولوی عالم بننے سے، یا مفتی بننے سے؟ کس سے ایسا بنے وہ لوگ؟ ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے؟ کون سی ڈگری ہے اس کی؟ اس کا سلیبس کیا ہے؟ اس کا کورس کیا ہے؟ 2 جملوں میں حق تعالیٰ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کے ہاتھ میں ایمان ہے اور وہ لوگ تقوی والے ہیں. تو ایمان و تقوی ہم مختصر لفظوں میں اس کو سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے آخر یہ ایمان کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے. ہم ایسے ہی گمان میں رہتے ہیں ہاں اللہ کے فضل سے میں مومن بھی ہوں، متقی بھی ہوں. واقعی اللہ ہم سب کو مومن متقی بنا ہے، ہماری بھی دعا ہے، یہ کوشش بھی ہے. لیکن مومن ہوتا کون؟ ان کا درجہ کیسا ہے؟ وہ حاصل کیسا ہوتا ہے؟ پیدائشی کوئی مومن ہوتا ہے یا پھر وہ محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرے تو کس چیز میں محنت کرنا، کیسے محنت کرنا؟ ایمان آتا کیسا ہے؟ ایمان رہتا کیسا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسا ہے؟ یہ سب چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. ہم کو ضرورت نہیں، ہم اس چیزوں پر کبھی توجہ بھی نہیں دیتے. یہ ایسی نعمت ہے اگر ہم حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم کو بھی کیا بنائے گا؟ بولو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق بنائے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ان کو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آخرت میں بھی ان کو خوشیاں ہیں. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جنت اور خوشی. جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایمان و تقوی کی دولت ہے، دنیا میں ہی وہ لوگ کیا ہے؟ بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، دنیا میں ہی خوشحال رہتے ہیں. دنیا میں خوشحالی کون نہیں چاہتا؟ سب آزما کے دیکھیں نا خوشحالی کے لیے. قرآن جو فارمولہ بولا ہے وہ بھی ذرا آزما ہونا. آج ہم ایک ولی کی یاد میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے جس کو آزمایا ہم بھی آزما کر دیکھے. انہوں نے جب آزمایا تو اس کا کمال یہ ہے کہ نہ آپ ہمارے دادا ہیں نہ پردادا ہے، ہم ان کو دیکھتے نہیں، دیکھے نہیں، جانے نہیں، پہچانے نہیں. اتنے سال کی دوری ہمارے درمیان میں ہے، اس کے باوجود ہم ہمارے دادا کو کبھی یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، پردادا کو کبھی یاد نہیں کرے، بابا کو خود 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں. پھر سب برسی آتی ہے تو کچھ کسی کو یاد آتے ہیں تو آتے ہیں. ایک ایسے ہستی جو 800 سال پہلے کے ہیں، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. ان کا تذکرہ کرنے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کے ارشاد کے تحت اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا دے گا. یہ کون سے فارمولے کی وجہ سے ہے؟ انہوں نے ایک فارمولہ اپنایا ہے، وہ فارمولہ ہم بھی اپنانے کی کوشش عزم کیجئے. آج یہی آپ کا حقیقی فیضان ہے کہ ہم بھی ایمان و تقوی والے بن جائیں، مومن اور متقی بن جائیں، حقیقی مومن حقیقی متقی بن جائیں. نام کا مومن، نام کے متقی نہیں، حقیقی مومن حقیقی متقی. ان کے اوصاف بھی قرآن و حدیث بیان کیا ہے. میں آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی ایمان والوں کا جو وصف بیان کیا ہے وہ وصف کا ذکر کر کے میں اپنے بات کا خلاصہ کر دوں. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، الحمدللہ اللہ ہم کو حقیقی ایمان والے بنائے. ایمان کی بھی 2 قسم ہیں، ایک تقلیدی ایمان ہے، ایک تحقیقی ایمان ہے. تقلیدی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے بڑوں نے ایسا کہا، استاد نے ایسا کہا، میں بھی ایسا مان لیا. اللہ کو بھی ایسا مانا ہے، رسول کو بھی ایسا مانا ہے. ایسا ماننے کو کیا بولتے ہیں؟ تقلیدی ایمان بولتے ہیں. قرآن ہم کو دعوت دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یہ تقلیدی ایمان کے سوا تم کیا کرنا؟ تحقیقی ایمان حاصل کرنا. تحقیقی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اپنے تجربے سے یافت کے ساتھ اللہ پر ہمارا ایمان ہونا. جن جن باتوں پر ایمان کی ضرورت ہے وہ صرف سنی سنائی سی بات کی بنیاد پر نہیں، تجربے کی بنیاد پر ہونا. ہم خود نے پایا اور دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہے. اس طرح ایمان لانے کو کیا بولتے ہیں؟ بولو، ایمان ہے تحقیقی.
ایمان تقلیدی یوں تو ماں باپ کے ذریعے سے بھی ہم کو مل جاتا ہے، ایمان تحقیقی حاصل ہونے کے لیے کوئی ایسے ایمان والے کی ضرورت ہوتی ہے جو خود اپنے اندر ایمان تحقیقی رکھتا ہے، ان کی صحبت میں آپ رہیں گے اور ایمانیات کا علم حاصل کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ کیا بنیں گے؟ بولیے، حقیقی مومن بن جائیں گے۔ حقیقی مومن رہنا، حقیقی مومن ہی قبر میں حشر میں سب استفادہ کریں گے، ورنہ جو ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں مرتے مرتے تک وہ سب ایمان ختم ہو جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حقیقی مومن کون ہے؟ ایک ہی بات بول رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہے۔ سرکار نے صحابہ سے سوال کیا کیف اصبحت، بڑی طویل عنوان ہے، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، اسے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سرکار نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم لوگ صبح کیسا اٹھے، کس حال میں تم لوگ صبح میں اٹھے، کیا مطلب ہے کیف اصبحت؟ تو ہم سے اگر پوچھتے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم الحمدللہ صحت کے ساتھ اٹھے، عافیت کے ساتھ اٹھے، کوئی بیماری کے بغیر اٹھے، ہمارا جواب ہوگا۔ صحابہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اصبحنا مؤمنین، ہم لوگ ایمان کی حالت میں صبح میں اٹھے، ہم جب صبح میں اٹھے تو ہم مومن ہیں، مومن بن کر اٹھے، کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، منافق نہیں ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، حقیقی مومن ہے، ایمان کے ساتھ اٹھے۔ اچھا، سرکار بات اسی پر ختم نہیں کی ہے، آپ نے سوال کیا ما علامات ایمانکم، تم جو بول رہے ہیں کہ ہم صبح میں ایمان کے ساتھ اٹھے، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، کیا نشانی ہے؟ تو ہم ہیں تو ایمان کی نشانی ہمارے پاس کیا ہے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیر یہ سب ایمان کی نشانیاں تو ضرور ہے، لیکن صحابہ نے جو جواب دیا سب سے پہلا جواب ان کا یہ تھا نرضی بقضاء اللہ، نرضی بقضاء اللہ، ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ رضا بالقضاء جس کو اللہ والوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، خیر و خیرات کرنا آسان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی آسان ہے، یہ سب آدمی کر سکتا ہے۔ ایسے تو کئی عنوان سے آدمی جان دیتا ہے، تو یہ بھی ایک ایسا عنوان ہے، میں اس کو چھوٹا کر کے نہیں دکھا رہا ہوں، اس کے سب بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سب پھر بھی آسان کام ہے، ان سب سے مشکل کام ہے۔ بولو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ آپ کو تونگر رکھا، مالدار رکھا، اس پر خوش ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مفلس رکھا، 4 دن سے نہیں کھلایا، اور آپ یہ بول رہے کہ اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو اللہ بینا بنایا، اس پر راضی ہونا آسان ہے۔ اللہ نے آپ کی بینائی کو نعوذ باللہ چھین لیا، اس پر بھی میں راضی ہوں بولنا یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد دیا، اولاد دینا اللہ کی نعمت ہے، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں بولنا آسان ہے۔ اللہ نے وہی اولاد کو ان کی جوانی میں لے لیا اور یہ بولنا اللہ کا جو فیصلہ تھا میں راضی ہوں۔ کسی کو ہمت بھی ہے کسی کے سامنے اٹھ کر بولے؟ لوگوں پر جب گزرتا ہے تو بولنا آسان ہے، اپنے پہ گزرے وقت ہے آپ بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن سرکار فرما رہے، صحابہ فرما رہے، ہمارے ایمان کی نشانی یہ ہے، ہم صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہی نہیں سیکھے، ہم اللہ کے حضور میں سجدہ کرنا ہی نہیں سیکھے، بلکہ وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے سے پہلے ہمارے رسول نے ہم کو ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے منظور ہے۔ اللہ کے ہر فیصلہ جس کو منظور ہے وہ آدمی کا سجدہ کرنا، وہ سجدے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر جس کو شکوہ شکایت رہتی ہے اس کے سجدے کا انداز الگ رہتا ہے۔ ہم کون سا سجدہ اب تک کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، ہم غور و فکر کرنا، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی جس ایمان کے ذریعے بنتا ہے کیا وہ ایمان ہم میں آیا یا نہیں آیا۔ پہلا عنوان خود کافی ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا نصبر علی بلاء اللہ، اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، ہم کو کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتی، اللہ کے ہر بلا پر ہم صبر کرتے ہیں۔ ونشکر علی نعماء اللہ، اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی کرنا تو نہیں آیا، اللہ کی بلا پر صبر کرنا بھی ہم کو
نہیں آیا، کم سے کم اللہ کی نعمت پر شکر کرنا تو آنا تھا نا، وہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا نا، چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اس کے پسند کا چاکلیٹ دے دو، انہیں مسکرا کے دکھائے گا، آپ کے قریب بھاگ کر آئے گا، پھر ملے وقت آپ سے وہ محبت کا اظہار کرے گا۔ چھوٹے بچے کے اندر تک نعمت کے ملنے پر اس کا شکر بجا لانے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ودیعت رکھا ہے، رکھایا نہیں رکھا، رکھایا نہیں رکھا ہے۔ یہ تو ہر کسی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کیا یہ صفت بھی صحیح ہم پر پائی گئی ہے کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا ہم ایسے ہی شکر کرتے ہیں کیا؟ ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا شکر کرنے والے ہوتے، اللہ کی فرض عبادتیں ہم کو کبھی بار نہیں ہوتی تھی، آج بار کیوں ہیں؟ آپ کو ایک دفعہ کھانا کھلانے والے آدمی کو دیکھ کے مسکرانا یا اس کے قریب جا کے اس سے ہاتھ ملانا کبھی آپ کو بار ہوا کیا؟ میرا سوال سمجھو، میں ایک ادنا سوال کر رہا ہوں۔ جس نے آپ کو بھوک کے وقت میں بہترین ہوٹل میں لے کے کھانا کھلایا، وہ آدمی ملے وقت اس سے ملنے کے لیے آپ اٹھ گئے اور اس کے قریب جا کے اس سے ہاتھ ملائے، مسکرا کر ان کی حال پوچھے، یہ کوئی بار ہے کیا؟ یہ اٹھنے میں، اس کے پاس تک جانے میں، اس سے ہاتھ ملانے میں، اس سے بات کرنے میں آپ کو بھار محسوس ہوگا یا آپ کے دل میں ایک لذت محسوس ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی؟ ایک دفعہ بھوکے وقت میں کھلانے والے آدمی کے خاطر اٹھنا بار نہیں ہوا، چلنا بار نہیں ہوا، اس سے بات کرنا بار نہیں ہوا، فجر کے وقت اٹھنا آپ کو کیوں بار ہوا؟ کیوں بار ہوا؟ مسجد تک چلنا کیوں بار ہوا؟ وہ اللہ سے بات کرنا کیوں بار ہوا؟ ایک وقت بھوکے میں کھلایا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں جب تھے تو 9 مہینے تک مسلسل بھوک لگنے سے بچا کر کھلاتے کون رہا؟ کون کھلاتے رہا؟ جوانی تک، کمانے والے ہونے تک کون کھلایا؟ میں یہ کھلانے کی بات خالی کر رہا ہوں، خالی وہ کھلایا ہی کیا، وہ ایسی نعمتیں دیا جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر وہ یہ آنکھ کی بصارت وہ چھین لے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو ایک دفعہ بھی دیکھنے کے لیے بینائی پیدا کر کے دے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اگر ہم رات میں سونے کے لیے لیٹ گئے، اگر نیند نہیں آئی، 4 گھنٹے کی بات ہے، 8 گھنٹے کی بات ہے، لیکن ہم تڑپتے رہیں گے، ہم کو وہ رات قیامت لگے گی، ہے یا نہیں ہے؟ 8 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے نیند کی نعمت دے کر کیسے آرام سے ہم کو ہر روز سلاتا ہے، پھر وقت پر وہ اٹھاتا بھی ہے۔ اگر وہ نیند میں ایسا ہی سو گیا، اگر وہ نہیں اٹھایا، بتاؤ کون اٹھا سکتا ہے؟ کائنات سب مل کے آپ کو اٹھانا چاہے، آپ نہیں اٹھتے، اس کے ساتھ آپ کا نام بدل گیا، آپ کا گھر بدل گیا، آپ کا لباس بدل گیا، آپ کی صورت بدل گئی، سب بدل گیا، سب بدل گیا۔ کیا فرق پڑا؟ جو سونے میں سے ہم نیند میں سے جو اٹھتے ہیں، اٹھانے والا آج نہیں اٹھایا، بس یہ نعمت نہیں ہے کیا؟ یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ نعمت سے مالا مال کرنے والا رب، وہ کہا ذرا میرے قریب تک آ، میرے سے بات کر، کیوں ہم کو بار ہوا؟ سمجھ میں کیا آیا؟ ہم نعمت کے شکر گزار بھی نہیں بنے۔ بتاؤ، جب یہ کیفیتیں نہیں ہیں تو ہم کو کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے؟ صحابہ ایمان کی نشانی یہ بیان کریں۔ یہ سننے کے بعد سرکار مسکرا کر فرمائے، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبے کے رب کی قسم، انتم المؤمنون حقا، تم لوگ حقیقی ایمان والے۔ ہم کو بھی ایسی ایک چھوٹی سند اگر مل جائے تو پھر بس ہماری دنیا و آخرت سب کچھ ہم کو مل گئی۔ اور یہ سند ملتی ہے اللہ والوں سے، جو محبت ہے، یہ محبت کے ساتھ دنیا میں جینے والے اللہ والوں کی تلاش کرنا، ان کی صحبت میں رہ کر وہ ایمان حاصل کرنا جو صحابہ نے حاصل کیا، جو یہ اولیاء نے حاصل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بنایا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں حضرت سید احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، دنیا کے پرستار ہیں، اگر تیرا کرم ہو، تیرے حبیب کا صدقہ ہو، تیرے اولیاء کی نظر ہو، انشاءاللہ ہم بھی حقیقی ایمان والوں میں
اٹھ سکتے ہیں، حقیقی ایمان والے بن کر جی سکتے ہیں، حقیقی ایمان والے بن کر اس جہاں سے کوچ کر سکتے ہیں۔ کل حقیقی ایمان والوں کے ساتھ حشر کے روز اللہ کے حبیب اولیاء پیران اعظام کے سنگت میں اللہ تعالی ہم سب کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے بجاہ سیدنا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔